पंजाब की तरह पूरे मुल्क को साफ देखना चाहती हूँ, तमाम सूबों को फंड्स बराबर मिलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब की वज़ीर आला पंजाब की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। कहा गोगी पिंकी दौर में तबाही आई, पंजाब कचरे का ढेर बन गया था। सदर आसिफ जरदारी का पंजाब और सिंध हुकूमतों में तनाव पर तशवीश का इजहार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को लफ्जी गोलाबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। कराची में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाकी हुकूमत आसिफ जरदारी की वजह से कायम है, लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा पसंद नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपने घर की लड़ाई हमारे गले ना डाली जाए। वक़ार मेहदी बोले, मोदी अचानक हमारी दावत पर पाकिस्तान नहीं आया था, हमें भारत के साथ तिजारत का कोई शौक़ भी नहीं। माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगे, शुरू भी उन्होंने किया था, ख़त्म करना भी उनके बस में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक और वार, कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब हुकूमत को निशाना बना रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं, अगर इनको जवाब ना दें तो क्या करें। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली कैद से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रिहाई की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान, कहा कि मुश्ताक अहमद ओमान में पाकिस्तान के सफारत खाने में मौजूद हैं, उनकी सेहत बेहतर है और उनका हौसला बुलंद है। सफारत खाना उनकी ख्वाहिशात और सहूलत के मुताबिक वतन वापसी में ताउन के लिए तैयार है। 2 साल से जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकने की उम्मीद, मिस्र में हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने सरकर्दा फ़लस्तीनियों की रिहाई समेत मुतादिद शराइत रख दी। बड़े पैमाने पर गज़ा में इमदाद की फरहमी का भी मुतालबा। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर की भी शिरकत। कतर और मिस्र के वफूद बतौर सालिस शरीक हुए। We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. And the amazing thing is we have every Arab country, every Muslim country, we have every country surrounding. They all want. I spoke with President Erdogan of Turkey. He's fantastic. He's been pushing very hard. He's a very powerful guy. गजा जंग बंदी से मुतालिक माहिदा जल्द होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहा कि हमास इन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम हैं। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। सदर ट्रंप का एक बार फिर तजारत और टैरिफ से के साथ जंगे रोकने का दावा, कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का खास तस्किरा, जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का एतराफ़।
غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے 2 سال مکمل. تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید. وحشیانہ بمباری میں اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. اسرائیلی محاصرے کے باعث غزہ میں 20 لاکھ شہری فاقہ کشی کا شکار. ہسپتال، مساجد، کلیسا، اسکول، تعلیمی ادارے، سڑکیں اور سویلین انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا. لاکھوں افراد بے گھر، پورا علاقہ کھنڈر میں تبدیل. غزہ جنگ کے 2 سال مکمل ہونے پر یورپ کے شہروں میں لاکھوں افراد کے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے. سیموس فلیٹیلا کے شرکاء پر تشدد کے خلاف مارچ اور ریلیاں. ترکی، ہالینڈ، بلغاریہ، مراکش، اسپین، فرانس، پرتگال اور یونان سمیت مختلف ممالک میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا اپنی حکومتوں سے اسرائیل سے تجارتی تعلقات معطل اور غزہ میں نسل کشی ختم کرنے کا مطالبہ. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. شاہراہ قائدین پر ریلی کا انعقاد. لاہور پریس کلب کے باہر بھی اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرہ. خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا. امریکی صدر ٹرمپ 7 بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کر چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا کہ ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ کارگر پلیٹ فارمز کا استعمال رہی ہے. ہم خود ساختہ مشرقی مغربی ہر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں. مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد بھارت کی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار. بھارتی ایئر چیف کا غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز بیان وتیرہ بن چکا. ایک سوال پر بولے بھارت کے کتنے طیارے گرے؟ آج بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولوں گا. ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی میں کالعدم بی ایل اے کا ایک اور وار. شکارپور میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ. 4 مسافر زخمی ہو گئے. جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل. The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together. مسلم امہ کو آج غربت، انتشار اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا میں تقریب سے خطاب. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کی وزیر اعظم کے لیے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری. وزیر اعظم سے ملائیشین بزنس گروپ کے وفد کی بھی ملاقات. گوبی پارٹنرز ای کامرس فائنینشل ٹیکنالوجیز میں اشتراک میں اظہار دلچسپی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت. وکیل سلمان صفدر نے ٹرائل کورٹ کو کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کی استدعا کر دی. موقف اپنایا کہ توشہ خانہ 1 میں بھی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سزا معطل کر دی تھی. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلوں پر سماعت براہ راست نشر ہوگی. سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کل 11:30 بجے سماعت کرے گا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہم نے لائیو اسٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم لائیو اسٹریمنگ سے ایکسپوز ہو گئے.
پلاسٹک کی روک تھام کے لیے مہم جاری، اسموگ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے ایکشن پلان کے تحت متعلقہ اداروں کو اہداف دیے گئے، جلد AQI کلاکس بھی نصب کی جائیں گی۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسائل کیے بغیر امن ممکن نہیں، اقوام متحدہ مسائل کے حل کے لیے آگے آئے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی میں اجلاس سے خطاب، کہا کہ کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کے باعث بھارتی ریاست اوڈیشہ فسادات کی لپیٹ میں، درگاہ پوجا جلوس کے دوران ہنگامے پھوٹ پڑے۔ انتہا پسند ہندوؤں کے مشتعل ہجوم نے 8 سے 10 مقامات پر آگ لگا دی۔ شدید ہنگاموں کے باعث مقامی انتظامیہ نے انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی، 36 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ۔ آج رات چاند زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:47 پر دکھائی دے گا۔ یہ سپر مون ایک عام مکمل چاند کے مقابلے میں 6.6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا۔ اور پاکستان کے نور زمان امریکہ میں جاری اوپن اسکواش کلاکس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں 5th سیڈ فرانسیسی حریف کو سخت مقابلے کے بعد 3-2 سے شکست۔ نور زمان اور گریکوائر کے درمیان مقابلہ 75 منٹ تک جاری رہا۔